اور دو طرح کے سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، جن میں ایک کا پانی میٹھا پیاس بجھانے والا اور پینے میں خوشگوار ہو، اور دوسرا کھاری کڑوا۔ تو ایسے ہی انسانوں کی بھی دو قسمیں، ایسے ہی حالات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اور تم دونوں سے تر و تازہ گوشت حاصل کر کے کھاتے ہو اور زیور بھی نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، یعنی فائدہ دونوں سے ہی پہنچتا ہے۔ بعض اوقات جو لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں ان سے فائدے بھی بہت پہنچتے ہیں۔ اور اسی سمندر میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی کو چیرتی پھاڑتی چلی جا رہی ہیں، تاکہ ایسے سفر سے تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ وہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، ہر ایک ایک مقرر مدت تک چلتا رہے گا۔ یہ ہے اللہ کی شان جو تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور اسے چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ غیر اللہ کی تو اتنی بھی ملکیت نہیں۔ پھر آپ کہیں گے یہ جو ہمارے پاس سب کچھ ہے یہ بھی تو ہماری ملکیت ہے، نہیں، اصل میں اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے، یہ وقتی طور پر ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے۔ پتھر کے بت کہاں سے سنیں گے؟ قبر میں پڑے ہوئے مردے کہاں سے سنیں گے؟ اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، یعنی تمہارا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے، تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن تو وہ تمہارے شرک کا انکار ہی کر دیں گے، اور اللہ خبیر کی طرح آپ کو کوئی دوسرا صحیح خبر نہیں دے سکتا۔ تو جو اللہ نے خبر دی ہے اس پہ یقین کر لو کہ حالات اور معاملہ ایسا ہی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہر چیز سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، جاہل ہو یا عالم ہو، غریب ہو یا فقیر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم سب محتاج تھے دنیا میں آتے وقت بھی، کہ اللہ نے پیدا کیا، زندگی دی تو زندگی ملی، اور آج یہ روح ہمارے اندر ہے کہ ہم چلتے پھرتے کھاتے پیتے بولتے سنتے سمجھتے ہیں۔ اور اگر اللہ یہ روح نکال کے لے جائے تو بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں، کیونکہ وہی جیسا چاہے گا معاملہ کرے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ ہی کے محتاج ہیں۔ تو ہر حال میں اور ہر موقع پر اللہ کی محتاجی ہے، وہی پار لگائے تو پار لگ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے سامنے عاجز ہی رہنا چاہیے۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے، اور یہ بات اللہ پر کچھ دشوار نہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اگر بوجھ سے لدا ہوا شخص کسی دوسرے کو اٹھانے کے لیے بلائے گا بھی تو کوئی اس کے بوجھ کا کچھ بھی حصہ اٹھانے کو تیار نہ ہوگا۔ یعنی ہر شخص کو قیامت کے دن اپنے گناہ خود اپنے اوپر ہی لادنے ہوں گے، اگرچہ وہ اس کا قرابت داری کیوں نہ ہو، رشتہ دار، ماں باپ بہن بھائی اولاد، کوئی بھی انسان کے گناہوں کو نہیں اپنے سر پہ اٹھائے گا، انسان کو خود ہی اٹھانا ہوگا۔ اے نبی آپ تو صرف ان لوگوں کو ہی ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے اختیار کرتا ہے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ ہم اپنی بری عادتیں چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، ہم اپنے دل کا تزکیہ کریں یا نہ کریں، واپسی تو اللہ کی طرف ہے۔ تو کامیاب کون ہے؟ قد افلح من تزکیٰ، کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کر لی۔ یاد رکھیے قیامت کے دن بیٹا بھی ماں باپ کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں باپ اور ماں اپنے بیٹے کو ملیں گے تو کہیں گے بیٹے میرے کچھ گناہ اپنے سر پہ لے لو۔ وہ کہے گا میں ایسا نہیں کر سکتا، جو گناہ میرے اوپر ہیں وہی مجھے کافی ہے۔ تو اگر اولاد ہی کام نہیں آئے گی تو دوسرے کہاں سے کام آئے گی؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، تو نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرے اور روشنی، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ سایہ اور دھوپ ایک جیسی۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہ ہی زندے اور مردے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تو جسے چاہے سنا سکتا ہے، لیکن آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو مردے کو بھی سنا سکتا ہے اپنی بات، لیکن ایک عام انسان مردوں کو نہیں سنا سکتا۔
آپ دیکھیں کہ قبر میں جانے سے پہلے جب مردہ کفن لپیٹے پڑا ہوتا ہے، لوگ شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے 100 سوال بھی کریں، 100 دفعہ کوئی بات کریں، کیا وہ بولتا ہے، کیا وہ جواب دیتا ہے، کیا وہ کچھ کرتا ہے اٹھ کے؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ کیسے ہو گیا کہ جو ہی وہ قبر کے اندر پہنچے اور منو مٹی ان کے اوپر پڑ گئی تو وہ بولنا شروع ہو گئے؟ آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں. یقیناً ہم نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلاتے رہے ہیں. ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل، صحیفے اور روشنی بخش کتاب لائے تھے. تو جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں نے پکڑ لیا، پھر دیکھو میری گرفت کیسی سخت تھی. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے ہم رنگا رنگ پھل پیدا کرتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کی سفید، سرخ اور گہری سیاہ داریاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانیاں دکھا رہا ہے. اور اسی طرح انسانوں، جانوروں اور مویشیوں کے بھی رنگ مختلف ہیں. یعنی یہ کائنات جو ہے یہ اختلاف پر قائم ہے، اس میں ویرائٹی ہے، اس میں ڈفرینسز ہیں، اس میں کنٹراسٹ ہیں، اس میں کنٹراڈکشنز ہیں. تو جو شخص یہ سمجھے کہ مجھے ان میں سے کسی چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے اور میری زندگی اسموتھ ہو جائے، جو میں چاہوں بس ویسے ہی ہر چیز ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح انسانوں، جانوروں اور مویشیوں کے بھی رنگ مختلف ہیں. بے شک اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر غالب اور بخشنے والا ہے. تو حقیقی عالم وہی ہوتا ہے جو اللہ کی معرفت کا علم رکھتا ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے. تو اصل علم وہی ہے جو اللہ کی خشیت پیدا کرے. ابن مسعود کہتے ہیں زیادہ علمی گفتگو کرنے کا نام علم نہیں بلکہ علم خشیت کا نام ہے. مسروق کہتے ہیں آدمی کے عالم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو، اور آدمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عمل پر خود پسندی اور غرور ظاہر کرے. مالک بن انس کہتے ہیں جو علم کا طالب ہو اس پر لازم ہے کہ وہ وقار، سکینت اور خشیت کو اپنائے. 3 چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. وقار، جیسے شروع میں پڑھا نا کہ بات کرتے ہوئے بھی ایک وقار ہونا چاہیے. سکینت، ٹھہراؤ، جلد بازی نہیں، پینک ہی نہیں. اور خشیت، اللہ کا ڈر. ڈر یہ نہیں کہ انسان حواس باختہ نظر آئے ہر وقت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے غلط کام چھوڑ دے. پھر فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور. جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، تلاوت، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امیدوار ہے جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا. یہ وہ بزنس ہے جس میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں. تو یہاں تلاوت کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے کہ تلاوت کرنے سے بھی انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ تلاوت سے اور کچھ نہیں تو ثواب تو حاصل ہوتا ہے نا. اور پھر تلاوت کا پہلے بھی میں مطلب بیان کر چکی ہوں کہ اس کا تتبع، اس میں غور و فکر، سمجھ کے پڑھنا، اور پھر تلاوت یعنی بار بار پڑھتے جانا. ایک دفعہ ختم ہو جائے پھر شروع کر دینا، پھر شروع کر دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن روز قیامت اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور وہ اپنے ساتھی سے پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن کہے گا میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا. یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کے تیرے لیے ہوں. پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی. تو اس لیے انسان کو قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، اور اتنا پڑھنا چاہیے کہ واقعی منہ سوکھ جائے. اور قرآن دل کی بہار اور غم کو دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے، جیسے وہ دعا سکھائی گئی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو جب بھی کوئی غم اور دکھ لاحق ہو تو وہ یہ کلمات کہہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کا غم دور کر دیں گے، دکھ دور کر دیں گے، اور اس کی جگہ کشادگی پیدا کر دیں گے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اس دعا کو سیکھ نہ لیں؟ فرمایا کیوں نہیں، جو بھی اس دعا کو سنے اس کے لیے مناسب ہے کہ اسے سیکھ لے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک، آخر تک. یہ دعا
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں رنج و غم کی دعاؤں میں موجود ہے، الگ سے کارڈ بھی موجود ہے. تو ہم میں سے کون ہے جو رنج و غم کا شکار نہ ہوتا ہو؟ اور کچھ لوگ زیادہ تر شکار رہتے ہیں اور تھوڑی دیر آرام پاتے ہیں. تو انہیں کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا اجر دے اور وہ اپنی مہربانی سے کچھ زیادہ بھی دے. بلا شبہ وہ معاف کرنے والا ہے، قدردان ہے. اور اے نبی، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہی حق ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں دیکھنے والا ہے. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا. اس کتاب کا وارث یعنی اس کتاب کو پڑھنے والے، اس کتاب کو سمجھنے والے، اس کتاب کی خدمت کرنے والے، اس کتاب پر ایمان لانے والے. پھر ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے یعنی گناہ کرنے والا، کوئی میانہ رو ہے، درمیانی چال چلتا ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے. یہی بہت بڑا فضل ہے. تو ظالم لنفسہ کون ہے جس کا پہلے ذکر کیا گیا؟ جو نافرمانیوں کا ارتکاب کرتا ہے، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا. اور مقتصد جو درمیان میں ہے، اور سابق جو سنتا ہے وہ کر گزرتا ہے. سباق عربی زبان میں دوڑ لگانے کو کہتے ہیں. تو سابق وہ ہے جو دنیا میں اللہ کے راستے پہ دوڑ رہا ہے، دوڑتے دوڑتے آخرت میں بھی پل صراط پار کر کے اللہ کی جنت میں پہنچ جائے گا. تو یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. اب آپ بھی کتاب کے وارث ہیں، آپ کو بھی اللہ نے کتاب سے روشناس کرا دیا. سوچیں آپ کس درجے پر ہیں؟ درمیانی چال چل رہے ہیں یا تیز دوڑ رہے ہیں؟ صرف جو کر رہے ہیں اسی پہ راضی نہیں، اور کرنے کی تمنا رکھتے ہیں اور کوشش میں بھی لگے رہتے ہیں، اور جو بھی حکم ملتا ہے اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ درمیان میں کبھی انسان ادھر لڑکتا ہے، کبھی ادھر لڑکتا ہے. لیکن اگر دوڑ لگانے کی سوچے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر سابقون میں سے اللہ نہ کرے نہ بھی صحیح تو ظالموں میں نہ شمار ہوں. ظالم وہ ہوتا ہے جو حق نہیں دیتا کسی کا، تو جو کتاب کا حق نہیں دیتے وہ پھر ظالم شمار ہوتے ہیں. تو جن پہ یہ فضل کبیر ہے، بہت بڑا فضل ہے، وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، ان کو خوبصورت بنایا جائے گا، ان کو زیورات پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. دنیا میں یہ دونوں چیزیں مردوں کے لیے حرام ہیں لیکن جنت میں حلال ہوں گی، اور عورتوں کے لیے تو آبویسلی ہوں گی ہی. وہاں پہنچ کر وہ کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمد للہ، الحمد للہ. سورۃ فاطر کے شروع میں بھی الحمد للہ آتا. الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا. مومن جو ہے وہ دنیا میں غم سے کم ہی چھٹکارا پاتا ہے، کیونکہ ایک کے بعد ایک مشکل بھی آئی رہتی ہے، اور دوسرے یہ کہ جتنا وہ پڑھتا چلا جاتا ہے اتنی خشیت بڑھتی ہے، تو پھر اس کو غم یہ لگ جاتا ہے کہ میں اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا. تو یہ حقیق کی معنوں میں جو غم ہے جنت میں ہی جا کے دور ہوگا. تو اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا میں کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی انسان کا دل اچھا ہو جاتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا، قلب الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ غم تو حقیقی معنوں میں پھر وہیں ختم ہوگا. وہیں جا کر کہیں گے شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا. یقیناً ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے. مومنوں کو کون سے غم لگے ہوتے ہیں؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ جہنم میں گرنے کا غم، کہ کہیں پل صراط سے پھسل کے نیچے نہ جا گرے. قتادہ کہتے ہیں موت کا غم، یعنی جو کچھ بھی کرتے ہیں انہیں موت نہیں بھولتی، تو وہ اس کو سامنے رکھ کے اپنی دنیا کے کام کرتے ہیں. مقاتل کہتے ہیں کہ وہ اس بات کا غم کرتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، کیا بنے گا ہمارا، ہماری نیکیاں قبول ہوں گی یا نہیں. اکرمہ کہتے ہیں گناہوں اور برائیوں کا غم، اللہ بہت قصور کر لیے، اور نیکیوں کے ضائع ہونے کا خوف. تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دلوں کی یہ حالت ہوتی ہے. جو دنیا میں غم کریں گے وہ جنت میں غم سے آزاد ہو جائیں گے، اور جو دنیا میں بے خوف ہو کے زندگی بسر کر رہے ہیں پھر انہیں کل پشیمانی کا سامنا ہوگا. لہذا دنیا میں ایک مومن کانشیس، محتاط، فکر مند، الرٹ ہو کے زندگی بسر کرتا ہے.
اس کے برعکس جہنمیوں کے لیے جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو ان کے غم میں اضافہ ہو جائے گا، اتنا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ مر سکتے غم سے تو مر جاتے. تو یہ بہت بڑا فرق واقع ہو جائے گا ایمان والوں کا اور نہ ماننے والوں کا. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، کس بات کا شکر ادا کریں گے؟ شکر اللہ کا جس نے اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ رہنے کے گھر میں لا اتارا. لا یمسنا فیہا نصب، جہاں ہمیں کوئی مشقت اٹھانی نہیں پڑتی. ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ یہاں کوئی تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے. دنیا میں تو جتنا بڑا گھر اتنا زیادہ کام، اتنی زیادہ تھکاوٹ. لیکن جنت جتنی بھی بڑی ہے اس کے اندر جا کے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا. وہ کام اب کر رہے ہیں آپ اس وقت، یہاں محنت کر کر کے آگے بھیج رہے ہیں. جب آگے جائیں گے تو صرف عیش و عشرت ہی ہوگی. والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا. ہم ہر ناشکرے کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. استغفر اللہ. ایک طرف شکر گزاری ہے اور دوسری طرف ناشکری ہے. کفور، کفر کا معنی انکار بھی ہوتا ہے اور ناشکری بھی ہوتی ہے. وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال کے ہم نیک عمل کریں، ویسے نہیں جیسے پہلے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا. اب عذاب کا مزہ چکھو، یہاں ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. ایمان کی کتنی قیمت ہے، کتنی ویلیو ہے، کتنا فائدہ ہے، وہ آج ہمیں سمجھ نہیں آتا. جب وہ تڑپیں گے کہ ہم دنیا میں جائیں تو کفر کے بدلے ایمان لے آئیں اور پیغمبروں کی اطاعت کریں. لیکن جہنمیوں کی پکار بالکل بے فائدہ ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جہنمی لوگ مالک یعنی داروغہ جہنم کو پکاریں گے تو وہ انہیں 40 سال جواب نہیں دے گا. وہ چیخیں گے، چلائیں گے یا مالک یا مالک، لیکن وہ ان کو دیکھے گا بھی نہیں. 40 سال کے بعد جب بولے گا تو کہے گا انکم ماکثون، تم ادھر ہی رہنے والے ہو، مت چیخو چلاؤ، یہیں رہو گے، کوئی فائدہ نہیں بلانے کا. پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے، کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال، اگر ہم اس طرح دوبارہ کریں تو ہم ظالموں میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی مدت جواب نہیں دے گا جتنی دنیا کی مدت تھی. پھر وہ فرمائے گا اسی میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور کوئی بات نہ کرو. پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے، مایوس، کچھ بننے والا نہیں. اس لیے کتنا ضروری ہے کہ انسان خود بھی ناشکری سے بچے، کفر سے بچے، اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کرے، کیونکہ جہنم کا عذاب بڑا ہی سخت ہے. ان عذابھا کان غراما. اللہ تعالیٰ یقیناً آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ تو دلوں کے راز تک خوب جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا. پھر جو کوئی کفر کرے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے. کون سا وبال؟ یہ ابھی جو پیچھے پڑا. اور کافروں کا کفر ان کے رب کے ہاں اس کا غضب ہی بڑھاتا ہے، یا پھر کافروں کا کفر خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے. تو دنیا میں ایمان والے جب عمل صالح کرتے ہیں تو ان کا ایمان اور عمل صالح ان کو آخرت میں اور فائدہ دے گا، اور کفر والوں کی اگر زندگی لمبی ہوتی ہے تو ان کا کفر ان کو اور زیادہ نقصان دے گا. آپ ان کافروں سے کہیے اپنے ان شریکوں کو تو ذرا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور مجھے بتاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی شراکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی ایسی تحریر دی ہے جس کی روح سے وہ کوئی واضح دلیل رکھتے ہیں. ان میں سے تو کوئی بات بھی نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو دھوکے کے وعدے دیتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی یقیناً آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں. سبحان اللہ، اللہ نے ہمارے جینے کا کیسا انتظام کر رکھا ہے، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی اپنی جگہ پہ برقرار نہیں رکھ سکتا. بلا شبہ وہ بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے. اور یہ لوگ اللہ کی پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر آ جائے تو کسی بھی دوسری امت سے زیادہ ہدایت پا لیں گے، مگر جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا تو ان میں نفرت ہی بڑھتی گئی، جس کی وجہ ان کا زمین میں بڑا بن کر رہنا اور بری چالیں چلنا تھا. حالانکہ بری چال تو چلنے والے ہی پر آ پڑتی ہے. پھر یہ صرف اس سنت الہی کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلے لوگوں میں جاری رہی،
اللہ کی اس سنت میں آپ نہ تو کبھی کوئی تبدیلی پائیں گے اور نہ ہی تغیر. تو سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلنا. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. تو یاد رکھیے انسان جب کسی کے خلاف چال چلتا ہے نا، کسی کو بے چین کرتا ہے، امن اس کا چھین لیتا ہے، تو وہ خود بھی اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی اپنی ہلاکت کی طرف جلدی کرتا ہے انسان. اور اللہ کو فساد ویسے ہی پسند نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المکر والخدیعۃ فی النار، مکر اور دھوکہ آگ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا یہ دھوکے باز شخص ہے. یعنی انسان اگر دوسرے کو اندھیرے میں رکھتا ہے، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے. اللہ کو تو آسمانوں کی یا زمین کی کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی. بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے. اور اگر اللہ لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا مواخذہ کرتا تو سطح زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ تو ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دیے جاتا ہے. پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. سورۃ یاسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. یاسین، حکمت والے قرآن کی قسم، آپ بلا شبہ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، سیدھی راہ پر ہیں، جو غالب اور رحم کرنے والے کا نازل کردہ ہے، یعنی قرآن، تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے تھے، لہٰذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے. تو لوگوں کی غفلت دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرنا. ان میں سے اکثر پر اللہ کا یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ ان کو جتنا بھی خبردار کیا جائے یہ نہیں مانتے. ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں، لہٰذا وہ سر اٹھائے ہی رہتے ہیں. نیز ہم نے ایک دیوار تو ان کے سامنے کھڑی کر دی ہے اور ایک ان کے پیچھے. اس طرح ہم نے ان پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے. آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے یکساں ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ تو صرف اسے ڈرا سکتے ہیں جو اس ذکر یعنی قرآن کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے. ایسے لوگوں کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دیجئے. کس کے لیے ہے خوشخبری؟ بخشش اور اجر کریم کی، جو رحمان سے غائبانہ طور پہ ڈرے اور اس قرآن کی پیروی کرے. تو مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتا ہے اور نیک عمل کرنے کے باوجود ڈرتا ہے، اور اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے اعمال ریجیکٹ نہ ہو جائیں، کہ وہ سٹینڈرڈ کے نہیں کہ جو اللہ کی شان میں پیش کیے جانے چاہیے تھے. مومن کے اندر ایمان اور خوف دونوں ہوتے ہیں، جبکہ منافق بد عمل بھی ہوتا ہے اور بے خوف بھی ہوتا ہے. جب انسان اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت پاتا ہے، اور غائبانہ طور پر ڈرنے والے کو عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ ہے اللہ سے غائبانہ طور پر ڈرنے والے، جن کے لیے بخشش کا وعدہ ہے کہ جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی وہ کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتے، برائی کا کام نہیں کرتے. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. بلا شبہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یعنی زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں. ہم ان کے وہ اعمال بھی لکھتے جاتے ہیں جو وہ آگے بھیج چکے ہیں. ہر روز اعمال نامہ اوپر جاتا ہے، اور وہ آثار بھی جو پیچھے چھوڑ چکے ہیں. یعنی ہمارے اعمال تو اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور ان کے جو اثرات ہوتے ہیں، نیکی اور برائی کے اثرات، یا لوگ ہم سے جو کچھ اخذ کر لیتے ہیں، وہ دنیا میں مزید اچھائی یا برائی کا ذریعہ بنتے ہیں. اچھے کام کریں گے تو ملٹی پلائی ہوں گے. اگر ہمیں دیکھ کے کوئی اچھا کام کر لیتا ہے تو پھر اس کو بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. اور اسی طرح برا کام کرتے ہوئے بھی. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کا ایک واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے. تو یاد رکھیے انسان کے آثار کی بھی یہاں بات جو ہو رہی ہے اس میں انسان کے قدم بھی ہیں.
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو سلمہ نے مدینے کے دور کے علاقے سے قریب شفٹ ہونا چاہا تو آپ نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، جہاں رہتے ہو وہیں رہو، جتنے قدم چل کے آتے ہو وہ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں، وہ بھی لکھے جاتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ دور سے آتے ہیں، اور جو جتنی دور سے آتا ہے اس کے اتنے ہی قدم لکھے جاتے ہیں. تو اس لیے کبھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو بیچارے، آپ تو زیادہ خوش قسمت، زیادہ ثواب سمیٹ کے جاتے ہیں. اور آپ انہیں اس بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جبکہ ان کے پاس رسول آئے تھے. جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے ایک تیسرے رسول سے انہیں تقویت بخشی. تب ان تینوں نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. وہ کہنے لگے تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور رحمان نے تو کچھ بھی نہیں اتارا، تم تو محض جھوٹ بولتے ہو. وہ کہنے لگے ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے. وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. پیغمبروں کو بھی لوگوں نے منحوس کہا، اور ہمارے ہاتھوں تمہیں دردناک سزا ملے گی، دھمکیاں بھی دیں. وہ کہنے لگے تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو کیا تم اسے نحوست سمجھتے ہو؟ بلکہ تم تو حد سے ہی گزرے ہوئے لوگ ہو. تو انسان کی نحوست اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اس وقت شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کی پیروی اختیار کر لو. نیکی کے کام میں اس شخص نے دیر نہیں لگائی، دور تھا لیکن دوڑ لگا دی کہ معلوم نہیں کتنا وقت ہے. اور پھر اس کو یہ ڈر تھا کہ قوم میرے ساتھ کیا سلوک کرتی، لیکن اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی. تو یاد رکھیے دوسروں کو خوشخبری دینے میں، دوسروں کو اچھی بات بتانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بس حکمت ہونی چاہیے، لیکن میسج کنوے کرتے جانا چاہیے. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. پیروی اختیار کر لو ایسے رسولوں کی جو تم سے کچھ اجر نہیں مانگتے اور خود راہ راست پر ہیں. انبیاء احسان کے بدلے میں کسی سے اجر نہیں مانگتے، تمہارے ایمان لانے پر تم سے کچھ چارج نہیں کرتے کہ تمہاری دنیا میں کچھ کمی ہو جائے گی اگر تم مسلمان ہو گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ آج کی فری ڈسٹریبیوشن میں ہے، جو لینا چاہیں. فاسٹنگ ان رمضان، یہ انگلش میں ایک پیمفلٹ کا ترجمہ کیا گیا ہے. جو بچے اردو نہیں پڑھتے یہ بتا دیجیے. اسی طرح درود شریف کی آج بات ہوئی تو درود شریف کا پیمفلٹ بھی موجود ہے. پردے کی بات ہوئی تو ہڈن پرلز کے نام سے یہ آیات اور ان کے دلائل جو ہیں اس پیمفلٹ کے اندر موجود ہیں، یہ بھی آپ لے سکتے ہیں. صدقہ خیرات کی بات ہوئی تو یہ پوری کتاب ہے جس میں وہ حدیثیں جو میں کوٹ کرتی ہوں وہ اس میں آپ کو مل جائیں گی. اسی طرح حسن اخلاق کی بات ہے، لقمان حکیم نے اپنی اولاد کو جو نصیحت کی تھی اور آج بھی حسن اخلاق کی بات ہوئی. تو یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں اضافہ کرنے والی ہیں اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کا جو حکم ہے تو یہ بھی زبردست تسبیحات ہیں جن کو آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. اور 2 سورتوں کے شروع میں الحمدللہ آیا تو یہ اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات ہیں، جو ان کو پڑھ لیتا ہے یہ بہت سے ذکر سے کفایت کر جاتے ہیں. اسی طرح تسبیحات کا کارڈ ہے، تکبیرات کا کارڈ ہے، لا الہ الا اللہ کے فائدوں کا کارڈ ہے. اب عید آنے والی ہے تو آپ عید کے تحفوں کے طور پر ہر ایک کو ایک ایک کارڈ اور اس طرح کی چیزیں بھی دے سکتے ہیں. دن تو تھوڑے ہی رہ گئے ہیں، ابھی سے تیاری کر لیجئے تاکہ اپنا صدقہ جاریہ بڑھا سکیں. یعنی ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے وہ اعمال جو پیچھے بھی ہمیں فائدہ دیں گے ان میں سے یہ ایک نفع مند علم ہے. جتنے لوگ تسبیح پڑھیں گے آپ کی وجہ سے، جتنے لوگ ذکر کریں گے آپ کا بھی اجر ساتھ لکھا جاتا رہے گا. آپ تو قبر میں پڑے ہوں گے اور آپ کے دیے ہوئے کارڈ سے کوئی روز تسبیح پڑھتا ہے تو وہ آپ کا اجر روز قبر میں آپ کو پہنچتا رہے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.